اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان اور شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس کے مختلف پہلو پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج کا خطبہ جمعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی جو برکات تھیں، جو برکتیں تھیں، جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، ان کا ذکر مبارک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر سورہ ملک کی پہلی آیت کے اندر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سارے جہان کا نظام ہے۔ وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ زمینوں کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آسمانوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، نباتات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، حیوانات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جمادات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ سارے جہانوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ خیال آتا ہے کہ جس ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، اگر ہم اس ہاتھ کی زیارت کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو حدیبیہ کے مقام پر جب 1500 صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا
ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب یہ جو صحابہ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تمہارے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا کہ جس نے اللہ کے ہاتھ کی زیارت کرنی ہو تو اللہ پاک فرماتا ہے وہ میرے پیارے محبوب کے ہاتھ کی زیارت کر لے۔ خود اندازہ کریں وہ ہاتھ کتنی برکت والا ہے، وہ ہاتھ کتنی عظمت والا ہے، وہ ہاتھ کتنی شان والا ہے، جس ہاتھ کو اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ وہ ہاتھ جس طرف اس ہاتھ کے اشارے ہوں تو پھر اس کے کمالات کیوں نہ نظر آئیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھوں کے کمالات مختلف موقعوں پہ دیکھے ہیں، کمال کئی دیکھے، ان چند کمالات کا ذکر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب بدر کے میدان میں ہم تھے، ایک حضور کا صحابی تھا حضرت عکاشہ بن محض، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے جذبے کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھڑی لے آؤ۔ انہوں نے ایک چھڑی لائی، بس کریم نبی نے اوپر ہاتھ پھیرا۔ فرماتے ہیں جو ہی حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا وہ تلوار کی طرح چمکنے لگی، جس طرح چاندی چمکتی ہے اس طرح چمکنے لگی۔ پھر فرماتے ہیں وہی تلوار میں لے کے بدر کے میدان میں لڑتا رہا۔ اتنی شاید جلدی وہ تلواریں جو صحابہ لے کر آئے تھے ان سے گردن نہ کٹتی ہو جتنی جلدی مصطفیٰ کریم نے جو چھڑی پکڑائی تھی اس سے گردنیں کٹی جا رہی تھی کفار کی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال، ہاتھوں کا کمال جو صحابہ نے دیکھا وہ اس انداز میں دیکھا۔ پھر صحابہ فرماتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نماز کسوف ادا فرما رہے تھے، نوافل ادا کر رہے تھے، اور یہ نفل ایسے تھے کہ صحابہ حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی۔ دوران نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی مبارک سے آگے ہوئے اور اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا۔ جب بلند فرمایا تو پھر نیچے کر لیا۔ جو ہی سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دوران نماز آپ مصلی سے آگے ہو گئے، آپ نے اپنا ہاتھ بھی بلند فرمایا ہے، اس میں حکمت کیا ہے ہمیں بھی بتائیں۔ تو سنیں کریم نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کا کمال کس انداز میں بیان فرمایا۔ فرمایا صحابہ کھڑا تو میں فرش پہ تھا لیکن ہاتھ میرا جنت میں تھا۔ انی رأیت الجنہ، میں اس مصلی پہ کھڑا تھا، میں جنت کو دیکھ رہا تھا، اور پھر جنت کو جب میں نے دیکھا تو جنت کا فروٹ، میوہ، پھل سامنے آیا، تو میں نے خیال کیا کہ ایک گوشہ توڑ کے لاؤں اپنے غلاموں کے لیے، جنت کا میوہ۔ فرمانے لگے میں توڑنے لگا، ہاتھ ڈال بھی لیا، تو پھر خیال آیا کہ جنت تو غیب کا خزانہ ہے، یہ تو ظاہر ہو جائے گا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔
حضور فرماتے ہیں اگر میں لے آتا لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، وہ میوہ ختم نہ ہوتا، وہ میوہ تا قیام صبح تک ختم نہ ہوتا، دنیا جاتی کھا کے آتی، جنت کا میوہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ حضور کے ہاتھ کا کمال ہے نا جی، کھڑے زمین پہ ہیں اور ہاتھ کہاں ہے؟ جنت میں۔ بولیے ہاتھ کہاں ہے؟ جنت میں۔ یہ نبی کے ہاتھ کا کمال ہے۔ جنت کتنی دور ہے؟ علماء فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 500 میل کا، 500 سال لگتے ہیں۔ پھر پہلے آسمان کی موٹائی بھی اتنی ہے جتنا زمین سے آسمان تک ہے، پھر دونوں آسمانوں کے درمیان خلا بھی اتنا ہی ہے، 7 آسمانوں کی موٹائی بھی اتنی ہے اور 7 آسمانوں میں خلا بھی اتنا ہی ہے۔ اگر یہ سفر کا حساب کریں تو 7000 میل بنتا ہے۔ کتنے میل؟ 7000 میل بنتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بتا رہے ہیں اے میرے غلاموں، جنت تم سے دور ہے مگر جنت مجھ سے دور، میں کھڑا زمین پہ ہوں لیکن دیکھو میرا ہاتھ جنت میں جا رہا ہے۔ جو نبی اپنی اس زمین پہ دھرتی پہ رہ کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، اتنی دور سے جنت کو دیکھ بھی سکتا ہے، تو کیا وہ سارے غلاموں کو ساری زمین پہ نہیں دیکھ سکتا؟ بلکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، امام الانبیاء نے فرمایا میں ساری زمین کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ دانہ ہوتا ہے یا ہتھیلی ہوتی ہے، ساری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں۔ اور دوسرا حضور نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ہاتھ وہاں ڈالا جاتا ہے جہاں ملکیت ہو، جس چیز کا بندہ مالک ہو وہی ہاتھ ڈال سکتا ہے، دوسرا غیر ہاتھ ڈال سکتا۔ اسی لیے تو ہمارے اعلیٰ حضرت سمجھا گئے نا جی اس بات کو، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے محبوب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جہاں پیار ہوتا ہے وہاں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ خدا جنت کا خالق ہے مگر بنا کے جنت مصطفیٰ کی ملکیت میں دے دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، میں نے پھل کو چھوڑ دیا، اور اشاروں میں حضور نے اپنے ہاتھ کا کمال بھی بیان فرما دیا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی شان ہے، ہاتھ کا کمال ہے۔ تیسری حدیث پاک سنیں، صرف احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا تاکہ جو صحابہ نے بیان فرمایا ہے وہی ہمیں سمجھ آئے، پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے جسم کا کمال کیا ہے۔ ابھی تو میں صرف ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں یتیم ہو گیا، میرے ابا جی فوت ہو گئے، میری ماں اس نے اسلام قبول کوئی نہ کیا، میری خالہ اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا، ابھی اسلام قبول تو میں نے بھی نہ کیا، میری خالہ اور میری والدہ مجھے بکریاں دے کے بھیجتی، ان کے مقدر دیکھیں بکریاں وہاں چرانے جاتے جہاں اللہ کے محبوب بیٹھا کرتے تھے، تو بکریوں کو چھوڑ دیتے، اللہ کے محبوب کی زیارت کرتے رہتے اور حضور کی باتیں سنتے رہتے، رات کو واپس آتے تو بکریاں کوئی نہ کھاتی، پیٹ ان کے بھرے ہوئے کوئی نہ ہوتے، تو خالہ کہتی یہ بکریوں کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے، بکریاں بھوکی گھر میں آ جاتی ہیں اور ساتھ
خالہ یہ بھی کہتی کہ ایک بات کا دھیان رکھنا، محمد عربی کے قریب نہیں جانا، وہ تمہارا مذہب بدل دیں گے۔ تو میں چپ کر جاتا، میں آگے سے بات، والدین جب کوئی ایسی بات کہے نا تو چپ ہی کر جانا چاہیے، وقت آنے پہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے، طریقے کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ 3 دن ایسے گزرے، میں بکریاں لے جاتا، چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا، حضور کی زیارت کرتا رہتا، حضور کا کلام سنتا رہتا۔ فرماتے ہیں جب تیسرا دن آیا نا، حضور کی میٹھی میٹھی باتیں سنتے سنتے میرے دل میں اتر گئیں، اور میں نے عرض کی حضور اب کرم فرمائے نا، مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کریں۔ میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب میں نے حضور کا کلمہ پڑھا تو ابو قرصافہ بیان کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے رسول، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میری خالہ بکریوں کا شکوہ کرتی ہے، بکریاں کمزور ہو گئی ہیں، تو بکریوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، بھوکھی آ جاتی ہیں۔ حضور یہ بھی تو کرم نوازی فرمائیں۔ حضور فرمانے لگے، اے ابو قرصافہ ساریاں بکریاں لے آؤ۔ میں ساری بکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے ساری بکریوں پر اپنا دست مبارک پھیرا، اپنا دست مبارک۔ ابو قرصافہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے، جس بکری کی کمر پر حضور کا ہاتھ ٹچ ہوتا، مس ہوتا، اس بکری پر چربی بھی آ جاتی، تھنوں میں دودھ بھی آ جاتا، چربی چڑھ گئی، اسی وقت موٹی تازی ہو گئی۔ حضور نے دعا بھی فرما دی۔ دعا فرمانے کے بعد فرماتے ہیں جب بکری ساری موٹی ہو گئی، خوب موٹی ہوگی بکری، ان کے اندر دودھ بھی آ گیا، میں ساری بکریوں کو جب لے کر گھر میں داخل ہوا نا تو خالہ کہنے لگی، اے ابو قرصافہ آج تو بکریوں کا پیٹ صحیح بھرا ہوا ہے، آج ماشاءاللہ خوب رجی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا خالہ بات یہ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ کہا بیان تو کرو۔ میں نے ساری بات بیان کر دی۔ ایک اللہ کا مائی ہے، ایک سدرہ کا رائی ہے، ایک ساری کائنات کا مولا و آقا ہے۔ میں ان کی بارگاہ میں جاتا رہا، ان کے میٹھے میٹھے بول سنتا رہا۔ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، یہ بکریوں نے آج کچھ نہیں کھایا، بس مصطفیٰ کا ہاتھ بکریوں کے جسم پہ لگا ہے، بکری موٹی تازی ہو گئی ہے، بکریوں کے اندر جان پڑ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں اتنی خوش ہوئی، میری خالہ اتنی خوش ہوئی، فرمانے لگیں جس بارگاہ سے یہ سارا منظر دیکھ کے اور بکریوں پر برکت آئی ہے، اس بارگاہ میں ہمیں بھی لے چلو۔ میں اپنی والدہ کو، اپنی خالہ کو ساتھ لے کر گیا۔ میری خالہ اور میری والدہ محترمہ نے حضور کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا اور حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا کمال جو نظر آ رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک بکریوں کے جسم پہ پھیرا اور اس کا کمال پھر صحابی نے دیکھا۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، حضور کے ہاتھوں کا کمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی ہیں۔ ایک غزوے پر سینکڑوں صحابہ کی تعداد ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو بھوک لگی ہے تو کچھ ہے؟ عرض کی حضور میرے پاس ایک ڈبہ ہے جسے توشہ دان کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس توشہ دان میں کچھ ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور میں دیکھتا ہوں۔ اندر ہاتھ ڈالا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں صرف کلہم
21 کھجوریں نکلیں. کتنی کھجوریں؟ 21 کھجوریں. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 21 کھجوروں کو اندر ڈالو. میں نے ڈالا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ڈبے پر توشہ دان پر اپنا دست مبارک رکھا. دست مبارک رکھا. فرمایا ابو ہریرہ اب 10 صحابہ کو بلاتے جاؤ اور کھجوریں کھلاتے جاؤ. فرماتے ہیں حضور کا ہاتھ تھا، میں اندر سے ہاتھ ڈالتا، کھجوریں نکالتا، کھجوریں نکالتا، بار بار نکالتا. صحابہ کھاتے جاتے، میں کھجوریں نکالتا جاتا، یہاں تک کہ سارے صحابہ جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، درجنوں کی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سارے صحابہ نے خوب پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. حضور کا دست مبارک توشہ دان کے اوپر ہی تھا. میرے کریم نبی فرمانے لگے ابو ہریرہ اب یہ توشہ دان رکھ لو، اس توشہ دان کو انڈیلنا نہیں، الٹا نہیں کرنا، اندر ہاتھ ڈالنا، کھجوریں نکالنا، کھجوریں کھا لینا، لیکن انڈیلنا نہیں، الٹا نہیں کرنا، تجھے کھجوریں ملتی رہیں گی. آپ فرماتے ہیں سینکڑوں صحابہ نے کھجوریں کھا لیں. حضور کا دست مبارک اس توشہ دان کو ٹچ ہوا تھا، صرف حضور نے ہاتھ مس کیا تھا. حضور نے مجھے تحفہ عطا کیا، اپنے پاس رکھو. فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے تک میں کھجوریں کھاتا رہا مگر کھجوریں ختم نہیں ہوئیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا. 2.25 سال آپ کی حکومت رہی، میں کھجوریں کھاتا رہا، کھجوریں ختم. پھر فاروق اعظم کا دور آیا، 10 سال فاروق اعظم نے حکومت فرمائی. 10 سال میں کھجوریں کھاتا بھی رہا، صدقہ بھی کرتا رہا، میں اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتا رہا. پھر فاروق اعظم بھی دنیا سے تشریف لے گئے. پھر عثمان غنی کا دور آیا، 12 سال حضرت عثمان غنی نے حکومت فرمائی. کتنے سال؟ 12 سال آپ خلافت پہ رہے، حکومت فرماتے رہے. میں 12 سال کھجوریں کھاتا رہا، خیرات کرتا رہا، صدقہ دیتا رہا. فرماتے ہیں میں کھجوریں کھاتا رہا مگر کھجوریں ختم نہیں ہوئی. فرماتے ہیں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا، اس وقت میرے گھر سے وہ توشہ دان گم ہو گیا، چوری ہو گیا. لوگوں کو ایک دکھ تھا، مجھے اس دن 2 دکھ تھے. لوگوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا دکھ تھا، اور مجھے عثمان غنی کے شہید ہونے کا دکھ بھی تھا، اور جو مصطفیٰ کے ہاتھوں کا تبرک تھا میرے ہاتھوں سے چلا گیا اس کا بھی دکھ تھا. فرماتے ہیں وہ چوری ہو گیا. کسی نے پوچھا اے ابو ہریرہ بتاؤ کتنی کو کھجوریں کھائی ہوں گی؟ حضور نے جو دست مبارک اپنا لگایا ہے کتنی کو کھجوریں اس سے نکالی ہوں گی یا کھائی ہوں گی؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں غالباً 200 وسق میں نے کھجوریں نکالی. کتنے؟ 200 وسق. علماء فرماتے ہیں ایک وسق جو ہے نا، ایک وسق وہ پورے اونٹ کا بوجھ ہوتا ہے. ایک اونٹ پہ جتنی کھجوریں لاد سکو نا اسے کہتے ہیں ایک وسق. کیا کہتے ہیں؟ ایک وسق. گویا 200 اونٹوں کا بوجھ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھاتا بھی رہا، اللہ کے راستے میں خیرات بھی کرتا رہا. یہ سارا کمال ہے تو مصطفیٰ کے ہاتھ کا کمال ہے. اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ کا کمال ہے کہ درجنوں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے لگا ہوا جو توشہ دان تھا اس کی
برکت ہم دیکھتے رہے۔ آئیں حدیث پاک ایک اور سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک حضور کے دشمن کو قتل کرنے کے لیے گئے۔ یہودی تھا، ابو رافع یہودی، یہ حضور علیہ السلام کی بے ادبی کرتا تھا، اور حضور نے فرمایا کون ہے جو اس کو واصل جہنم کرے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور یہ کام میں کروں گا۔ مختصر یہ ہے، آپ چلے گئے، اس کو واصل جہنم کر دیا، اور جب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے دل میں خیال آیا چاندنی رات تھی، سیڑھیاں ختم ہو گئی ہیں مگر ایک سیڑھی باقی تھی، آپ چل پڑے زمین برابر سمجھ کے، حالانکہ ایک سیڑھی ابھی باقی تھی، اور آپ کا وہ بوجھ جو ہے جسم کا وہ برقرار نہ رہ سکا، آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، پاؤں پنڈلی سے اندر کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی، آپ نے سر کا ماما اتارا اور اپنے پاؤں کو مضبوطی کے ساتھ باندھا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ کا دشمن، اس کو تو میں نے واصل جہنم کر دیا ہے مگر میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، میں نے اپنے سر کے امامے سے پنڈلی کو باندھا ہوا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جاؤ کسی حکیم کے پاس، ہڈی جوڑ ڈاکٹر کے پاس، ان کے پاس علاج کرا کے آؤ، بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سامنے یہ کپڑا اتار دو۔ میں نے کپڑا اتار دیا، حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک میری پنڈلی کے ساتھ ٹچ کیا، کوئی کپڑا نہیں باندھا، کوئی پٹی نہیں باندھی، کوئی ٹانکے نہیں لگائے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے میری پنڈلی پہ صرف ہاتھ مس کیا، ٹچ کیا، فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے ایسے لگتا تھا جیسے پنڈلی ٹوٹی ہی کوئی نہیں ہے، اسی وقت شفا یاب ہوگی۔ یہ کمال ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے دست مبارک کا، حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا یہ کمال ہے جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ میں صرف احادیث مبارکہ سنا رہا ہوں جو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے حضور کے دست مبارک کے کمالات کو دیکھا ہے، تاکہ ہمارے ایمان کو حلاوت نصیب ہو کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی کتنی شان والا ہے، وہ نبی کتنے کمال والا ہے۔ ابھی تو حضور کے ہاتھوں کا ذکر ہو رہا ہے، حضور کی آنکھوں کا ذکر الگ ہے، حضور کے کان مبارک کا ذکر الگ ہے، حضور کے قدمین شریفین کا ذکر الگ ہے، حضور کے علم مبارک کا ذکر الگ ہے۔ یہ الگ الگ موضوعات ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے جو محبوب کو وجود بخشا ہے وہ برکتوں والا وجود ہے، برکت کی برکت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے دست مبارک کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، سنیں ایک اور حدیث مبارکہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابی کا نام بولیں تو سب کہا کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ بھی ساتھ ساتھ وظیفہ جاری رکھا کریں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا حافظہ بڑا ہی کمزور تھا، حافظہ بڑا ہی کمزور تھا، جو حضور بیان کرتے بھول جاتا، دل میں بڑا صدمہ آتا کہ کاش میرا حافظہ مضبوط ہوتا، میں بھی اللہ کے نبی کے فرمان سن کے یاد رکھتا، آگے اپنے بچوں کو سناتا، لوگوں کو سناتا، میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے، یہ میرے محبوب کا یہ فرمان ہے۔ لیکن حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر جو بھی حضور بیان فرماتے میں بھول جاتا۔ ایک دن کچہری لگی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب تشریف فرما تھے، میرے آقا علیہ السلام سب کے احوال
پوچھ رہے تھے بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، کس حال میں بس رہے ہو، دکھیوں کے دکھوں پہ مرہم پٹی فرما رہے تھے۔ ابو ہریرہ کی باری آئی تو انہوں نے عرض کی حضور حافظہ کمزور ہے، جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، اور دل میں یہ ارادہ بڑا بنتا ہے جو آپ بیان کریں میں یاد رکھوں، لیکن یاد رکھ نہیں سکتا۔ آگے سے حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ حافظہ تو جتنا اللہ پاک نے دے دیا ہے اتنے پہ گزارا کر لو، چلو جو یاد ہو گئے ہیں وہی سنا دیا کرو، بس اتنا کافی ہے۔ بلکہ حضور کی زبان پہ کبھی لا کا لفظ نہیں آیا، جس طرح کی جو بھی کوئی مراد لے کے آتا اللہ کے نبی اس کی پوری فرما دیتے۔ ابو ہریرہ نے جب حافظے کے بارے میں عرض کیا حضور حافظہ کمزور ہے، آپ کرم نوازی فرمائیں، مجھے حافظہ عنایت فرمائیں۔ میرے کریم نبی کی عطا دیکھیں، حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ۔ چادر جتنا بھی کوئی دے نا، کوئی ہاتھ میں دیتا ہے نا، لیکن حضور دینے پہ آئے تو فرمایا ابو ہریرہ چادر بچھاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے چادر بچھائی تو پھر کیا منظر تھا، حضور نے ہوا کے اندر سے ہی، مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ ظاہری طور پہ ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ حضور نے ہوا کے اندر سے ہی 3 دفعہ چلو برے میری چادر میں ڈال دی، پھر چلو برا میری چادر میں ڈال دی، پھر چلو برا میری چادر میں ڈال دیا۔ فرمانے لگے ابو ہریرہ اب چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ نبی کے ہاتھ کا کمال دیکھیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگایا، چادر کو سینے سے لگانے کی دیر تھی، فرماتے ہیں نبی کے ہاتھ کا کمال دیکھا، اس کے بعد مصطفیٰ نے جو بھی فرمایا ہے مجھے ایک فرمان بھی نہیں بھولا، سارے فرمان یاد ہیں، سارے فرمان حضور کے مجھے یاد ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کتابیں کھول کے دیکھ لیں، آپ بخاری شریف پڑھ لیں، مسلم شریف پڑھ لیں، جامع ترمذی پڑھ لیں، ابن ماجہ پڑھ لیں، موطا امام محمد پڑھ لیں، موطا امام مالک پڑھ لیں، مشکوٰۃ شریف پڑھ لیں، احادیث مبارکہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لیں، اکثر حدیث کی روایت کرنے والے ابو ہریرہ نظر آئیں گے۔ یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا کمال ہے جو صحابی رسول خود بیان فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ کمال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ اور سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے جو حضور نے آخری غزوہ فرمایا ہے، اس کے بعد حضور نے کوئی جنگ لڑی نہیں ہے، آخری غزوہ ہے۔ اس غزوے کے اندر تقریباً 70,000 کے قریب صحابہ کی جماعت جنگ میں لڑ رہی تھی۔ اس غزوے کے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں مجھے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، سفر میں تھے، اور میں نے 2 ساتھی اور بھی تھے، ان کو بھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپس میں مشورہ کیا بھوک لگی ہے تو آؤ نہ ذرا حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور ہمیں بھوک لگی ہے، حضور حل فرما دیں گے۔ ارباز بن ساریہ کہتے ہیں حضور کے پاس گئے، عرض کی حضور بھوک لگی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلیم کے خیمے میں تشریف لے گئے، ازواج مطہرات بھی ساتھ جاتی تھیں، خیموں کے اندر بیٹھ جاتی تھیں، ان کا کام ہوتا تھا کھانا پکانا، کھانا بنا کے دینا جنگوں کے اندر۔
حضور تشریف لے گئے، فرمانے لگے ام سلیم تیرے خیمے میں کچھ ہے؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، عرض کی حضور میرے پاس 7 کھجوریں ہیں۔ کتنی کھجوریں؟ صرف 7 کھجوریں ہیں۔ حضور فرمانے لگے باہر نکالو۔ میں نے باہر نکال دی۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست مبارک کھجوروں پہ رکھ لیا، دست مبارک کھجوروں پہ رکھا اور اس طرح اٹھا کے رکھا۔ ارباز بن ساریہ کو فرمانے لگے اچھا جتنی تمہیں بھوک ہے نا کھاتے جاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، بلال نے اپنے تو شادان سے صرف 7 کھجوریں نکالی ہیں۔ آج نبی کے دست مبارک کا کمال دیکھنا ہے، اس کو یاد بھی رکھنا ہے تاکہ امت تک پہنچا بھی دوں۔ آپ فرماتے ہیں 7 کھجوریں تھیں، میں نے گن لیں جو حضرت بلال نے دیں، اس پہ حضور نے دست مبارک رکھا۔ ہم نے نبی کے دست مبارک کا کمال یوں دیکھا کہ حضور فرمانے لگے کھاتے جاؤ، ہم نیچے سے نکال کے کھاتے گئے، گٹھلیاں اپنے ہاتھ میں جوڑتے رہے، جمع کرتے رہے تاکہ امت تک پوری بات جائے کہ 7 کھجوروں کو حضور نے برکت والی کیسے بنایا، نبی نے اپنا ہاتھ کا کمال کیسے دکھایا۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں میں بھی کھاتا رہا، گٹھلیاں جمع کرتا رہا، میرے دونوں ساتھی بھی کھاتے رہے، گٹھلیاں جمع کرتے رہے۔ جب پیٹ بھر گیا نا، عرض کی حضور پیٹ بھر گیا ہے، اللہ کے نبی فرمانے لگے اگر مجھے رب سے حیا نہ ہوتی، مجھے اپنے اللہ سے حیا نہ ہوتی، میں اللہ سے حیا کرتا ہوں نا، یہ سارا کمال اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اگر مجھے رب سے حیا نہ ہوتی تو میں مدینے تک تمہیں اسی طرح کھجوریں کھلاتا جاتا، جہاں بھی پڑاؤ ہوتا میں تمہیں کھجوریں کھلا دیتا۔ کھجوریں مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے نا، چلو تمہارا پیٹ بھر گیا، کام ہو گیا ہے۔ ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں تینوں کا پیٹ بھر گیا، ہم بیٹھ کے گٹھلیاں گننے لگے۔ میں نے گٹھلیاں گنی تو 54 بنی، 50 54، اور دوسرے جو 2 میرے ساتھی تھے، حضور کے صحابی تھے، انہوں نے گنی تو ان کے پاس 50 گٹھلیاں تھیں، 50 سو گئیں، اور پھر ادھر 154 گٹھلیاں ہمارے ہاتھوں میں تھی، لیکن بلال نے کتنی ڈالی تھی؟ صرف 7 کھجوریں ڈالی تھیں۔ فرماتے ہیں یہ کمال ہم نے اپنے نبی کے دست مبارک کا دیکھا ہے، یہ حضور علیہ السلام کے دست مبارک کا کمال جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیں، حضور کے دست مبارک کا کمال دیکھیں۔ حضرت ابو امامہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ حضور کا دست مبارک کا کمال بھی ہے اور حضور کی تبلیغ بھی ہے۔ کتنے خوبصورت انداز میں حضور تبلیغ فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان آ گیا، ابو امامہ فرماتے ہیں نوجوان آیا، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہے، حضور تشریف فرما ہے، ابھی جہالت ختم نہیں ہوئی، ایک نوجوان آ گیا، آتے ہی صحابہ کی کچہری کے اندر اس نے عجیب سوال کیا۔ وہ عجیب سوال کیا تھا؟ آ کے کہنے لگا ہے اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ لفظ بولے، صحابہ کرام نے سنا تو صحابہ بڑک اٹھنے لگے تو کچھ کہنے لگے، میرے نبی فرمانے لگے نہیں صحابہ آرام سے بیٹھے، آرام سے، سارے آرام سے بیٹھو۔ نوجوان تھا، کتنی اس نے جرأت کی کہ حضور کے سامنے ایسے لفظ بولے۔ صحابہ کرام کے جذبات جب نبی نے دیکھے، میرے کریم نبی نے فرمایا خاموش رہو۔ حضور نے بلایا، کریم نبی نے فرمایا اے میرے عزیز
میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ یہ جو کام، جس کام کی تم اجازت مانگ رہے ہو، یہ کام کرنے کے لیے کیا ایسا فعل تم اپنی ماں سے کر سکتے ہو؟ جب حضور نے یہ لفظ بولے نا تو نوجوان کہنے لگا، حضور میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں قربان آپ پر، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں ایسا کام سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ میں نہیں، کائنات میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ پھر میرے نبی فرمانے لگے، کیا یہ معاملہ تم اپنی بہن کے ساتھ؟ پھر وہی لفظ بولے گے، حضور میں سوچ بھی نہیں سکتا، آپ کی امت کا کوئی فرد بھی نہیں سوچ سکتا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں۔ پھر حضور نے بیٹی کا ذکر فرمایا، پھر حضور نے پھپھی کا ذکر فرمایا، پھر حضور نے خالہ کا ذکر فرمایا۔ جب سارے رشتوں کا ذکر حضور فرمانے لگے تو میرے کریم نبی فرمانے لگے، جس کام کی اجازت مانگ رہے ہو، جب یہ کام کرنے لگو گے، وہ کسی کی ماں ہوگی، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی پھپھی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی۔ اس پیارے انداز میں حضور علیہ السلام نے اس کا ذہن واش فرمایا۔ پھر کریم نبی نے کرم نوازی یوں فرمائی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس نوجوان کے سر پہ رکھا۔ اب سنیں دست مبارک کی شان۔ جب حضور نے اس نوجوان کے سر پہ دست مبارک رکھا اور رکھ کے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہ بخش دے، اے اللہ اس نوجوان کا دل پاک کر دے، اے اللہ اس نوجوان کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ جب حضور نے 3 دعائیں دے دی، صحابہ کہتے ہیں پھر زندگی بھر ہم نے اس نوجوان کو دیکھا، وہ ساری زندگی نظریں نیچی کر کے چلتا تھا۔ اس کے سامنے دیوار اور عورت برابر تھی، دیوار اور عورت برابر تھی۔ عورت کھڑی ہے یا دیوار ہے، بالکل خیال تک نہیں آتا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے جو منظر بیان فرمایا، فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد حضور علیہ السلام کے کمال دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں کچھ مہمان آ گئے، دسترخوان بچھایا، میلا تھا، کچیلا تھا، اپنی خادمہ سے فرمایا تنور جل رہا ہے، اس کو اٹھاؤ تنور میں ڈال دو۔ مہمان کہنے لگے، ہم دیکھنے لگے ابھی جل جائے گا، دھواں اٹھے گا، ختم ہو جائے گا، مگر جلتے ہوئے تنور میں ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے کنڈی ڈال کے باہر نکالا، وہ بالکل صاف ہو چکا تھا، جیسے دھویا جاتا ہے، واضح صاف ہو چکا تھا، پیش کیا گیا، بچھایا گیا۔ مہمان کہنے لگے عجیب بات ہے، گندا تھا، آگ میں ڈالا صاف ہو گیا ہے، گندا ہو تو پانی سے دھویا جاتا ہے، گندا ہو آگ میں ڈالا جائے تو کپڑا آگ جلا دیتی ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، مگر اتنی دیر یہ دسترخوان تنور میں جلتا رہا مگر اس کی تار بھی نہیں جلی۔ اے انس وجہ کیا ہے؟ حضرت انس اپنے نبی کے ہاتھ کا کمال یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے محبوب میرے گھر میں تشریف لے آئے، حضور نے ارادہ فرمایا میں کوئی اپنے ہاتھ مبارک کو صاف کروں، حضور کے ہاتھ تو ویسے ہی صاف ہے نا جی، یہ تبرک دینے کے لیے حضور ایسا فرما دیتے۔ میں نے یہی دسترخوان حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ صاف فرمائے اور ساتھ فرمایا اے انس جب دسترخوان دھونے کی ضرورت پیش آئے تو دھونا نہیں، آگ میں ڈال دینا ہے۔ حضور خود بھی چاہتے ہیں میری امت کو میرے ہاتھوں کا کمال دیکھنا نصیب ہو۔
دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگ میں ڈال دینا اور یہ دسترخوان بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں یہ کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کا کمال ہے۔ تو محترم حاضرین، آخری حدیث مبارکہ سنیں حضور کی شان کے، ہاتھوں کے شان کے حوالے سے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنے نبی کے کمالات سن کے مزید حضور سے محبت زیادہ ہو، عشق زیادہ ہو، حضور کی غلامی نصیب ہو۔ انہی ہاتھوں کے ساتھ ہم نے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ بھی کرنا ہے، سلام بھی لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو نافع، حضرت سیدنا نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک غزوہ تھا، ایک غزوے سے ہم سفر کر کے آ رہے تھے، حضور کے ساتھ 400 صحابہ کرام تھے۔ کتنے صحابہ؟ 400 صحابہ کرام تھے۔ 400 صحابہ نے عرض کی حضور پیاس لگی ہے۔ کبھی کبھی تو حضور پانی پلاتے، آج جب صحابہ نے عرض کیا نا حضور پیاس لگی ہے، میرے کریم نبی فرمانے لگے اچھا ذرا صبر کرو، انتظام ہو جاتا ہے۔ انتظام کیا ہوا؟ اچانک ایک بکری آ گئی، لمبے سینگ، تیز دھاری والے سینگ اس کے تھے، حضور کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ کریم نبی نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پہ لگایا، تھنوں سے خود دودھ دونا شروع فرمایا۔ جو ہی اپنے ہاتھ مبارک تھنوں کے ساتھ مس ہوئے، حضور فرماتے ہیں پیتے جاؤ اور دوسروں کو پکڑاتے جاؤ۔ حضور کے دست مبارک لگے ہوں تو آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی چاہت ہو دودھ آئے اور بکری کہے نہیں دودھ نہیں آئے، ختم ہو گیا ہے۔ بکری کا دودھ تو آدھا گلاس ہوتا ہے یا 1 گلاس ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گلاس ہوتے ہیں۔ جن کے پاس بکریاں ہیں وہ خوب جانتے ہیں 1-2 گلاس ہی دودھ ہوتا ہے۔ 400 صحابہ کرام، حضور نے فرمایا سب کو دودھ پلاؤ۔ ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، یہاں تک کہ 400 صحابہ کرام نے دودھ پی لیا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کی حضور کوئی نہیں رہ گیا، سب نے پی لیا ہے۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں نافع بن حارث یہ بکری سنبھال کے رکھنا۔ اپنا دست مبارک کا کمال دکھانا مقصود تھا نا، وہ دکھا دیا۔ 400 صحابہ کرام کو دودھ پلا دیا، پھر فرمانے لگے اس بکری کو سنبھال کے رکھنا، لیکن یہ بھی سن لو تم سنبھال نہیں سکو گے، تم سنبھال نہیں سکو گے۔ آپ فرماتے ہیں جب نبی نے فرمایا نا سنبھال کے رکھنا، سنبھال نہیں سکو گے، سمجھ تو مجھے آ گئی کہ جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ سنبھال کے رکھنا پر سنبھال نہیں سکو گے تو پھر میں سنبھال بھی کیسے سکتا ہوں؟ لیکن چونکہ حضور نے فرما دیا تھا سنبھال کے رکھنا، یہ بھی تو حضور کا حکم ہے، اسے میں ویسے چھوڑ بھی تو سکتا نہیں، کیونکہ نبی نے کہا ہے سنبھال کے رکھنا۔ تو میں نے ایک قلعہ زمین پہ گاڑا، اس کے ساتھ میں نے مضبوطی کے ساتھ رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ شاید انہوں نے اتنی مضبوطی کے ساتھ باندھا ہو جیسے کوئی بڑے جانور کو باندھا جاتا ہے۔ باندھ کے سو گئے، دل میں خیال یہی تھا کہ نبی نے فرمایا ہے سنبھال کے رکھنا پر سنبھال نہیں سکو گے۔ میں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا، سو گیا، حضور بھی آرام فرمانے لگے۔ جب سحری کا وقت ہوا نا، میری آنکھ کھلی تو دیکھا بکری تو ہے ہی کوئی نہیں، بکری ہے ہی کوئی نہیں۔ میں دوڑتے دوڑتے آیا، میں نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا سنبھال کے رکھنا پر سنبھال نہیں سکو گے، آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے سنبھالا مضبوط ہے، میں نے صحیح طریقے سے سنبھالا ہے، لیکن یہ بھی آپ کا ہی فرمان تھا کہ سنبھال نہیں سکو گے۔ میرے نبی مسکرا کے کہتے ہیں
اے نافع بن حارث پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس نے بھیجی تھی وہی لے گیا ہے، جس نے بھیجی تھی وہی لے گیا ہے۔ آپ نے جو سوال کیا تھا پیاس لگی ہے، میرے دل میں خیال آیا ان کو دودھ پلا دوں، تو مالک نے کرم نوازی فرمائی، انہی راستوں سے بکری بھیج دی، دودھ آپ نے پی لیا۔ آپ کو دودھ سے غرض تھی، دودھ سب نے پی لیا ہے، لہذا جس نے بھیجی تھی وہی لے گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، پیر مہر علی شاہ صاحب فرمانے لگے، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی۔ ابھی تو حضور کے ہاتھوں کا کمال ہم نے سنا ہے، یہ وہ کمالات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ سارے دعا کریں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے، حضور نے فرمایا میری پیاسی امت آئے گی، میں اپنے ہاتھوں سے اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کے ہاتھوں سے ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔